اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم۔ عید مباہلہ یہ بڑی عیدوں میں سے ایک عید ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ یہ کسی خصوصی فرقے سے مخصوص نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اسلام نے 10ویں ہجرت میں، یعنی ہجرت کے 10ویں سال، مدینہ سے تھوڑے فاصلے پر ایک بستی تھی جس کا نام تھا نجران۔ وہاں عیسائیوں کا مرکز تھا، بڑے بڑے عیسائی پادری وہاں رہتے تھے۔ رسول اسلام نے ان کے لیے خط لکھا اور خط میں یہ تحریر فرمایا کہ تم لوگ ایک خدا کی عبادت کرو اور اسلام کو قبول کر لو۔ یہ خط جب رسول اسلام کا نصارہ نجران کے علماء تک پہنچا، انہوں نے خط کو پڑھا، مضمون کو سمجھا۔ چونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جناب عیسیٰ نبی نہیں بلکہ خدا کے بیٹے تھے۔ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم مدینے جائیں گے اور پیغمبر اسلام سے اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ 14 آدمیوں کا ایک گروہ نجران سے مدینے آتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے پاس یہ لوگ بیٹھے۔ پیغمبر اسلام نے جناب عیسیٰ کے بارے میں ان کا نظریہ پوچھا، ان کا عقیدہ پوچھا۔ تو ان عیسائیوں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے، چونکہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اسلام اور خدا کا دین عیسیٰ کے بارے میں کیا حکم رکھتا ہے؟ ہم تو یہ مانتے ہیں جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، آپ کا قرآن کیا کہتا ہے، آپ کا دین کیا کہتا ہے؟ پیغمبر اسلام نے اپنے سکوت کو اس طریقے سے توڑا کہ دیکھو، قرآن کریم کی آیت جناب عیسیٰ کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک جناب آدم جیسی ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے آدم کے پتلے سے کہا کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو گئے، اسی طریقے سے جناب عیسیٰ بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ یعنی اگر جناب عیسیٰ اس لیے خدا کے بیٹے ہیں چونکہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا، تو جناب آدم بدرجہ اولا خدا کے بیٹے ہونے چاہیے تھے، چونکہ صرف باپ ہی نہیں، ان کی تو کوئی ماں بھی نہیں تھی۔ اور جب جناب آدم جن کے نہ ماں تھی اور نہ باپ تھے وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، تو عیسیٰ خدا کے بیٹے کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ اور سنو، لَوْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اگر خدا رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں محمد الرسول اللہ وہ ہوں جس نے سب سے پہلے خدا کی عبادت کی ہے۔ جب مجھے یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، تو عیسیٰ خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ناظرین کرام، کتنا شافی جواب تھا، لیکن ان کی فہم و ادراک کی شمعوں کو ان کے بیہودہ عقائد نے بجھا دیا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں محمد، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جب وہ کٹ حجتی پہ اتر آئے کہ ہم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ہی مانیں گے، تو آیہ قرآن نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللہِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے رسول ان سے کہہ دیجئے، اگر یہ عیسیٰ کے بارے میں اپنے عقیدے پہ اٹل ہیں اور شافی اور حقیقی جواب کو نہیں مان رہے ہیں، تو یہی ایک راستہ ہے کہ یہ لوگ وقت مقررہ پہ آئیں اور اکیلے نہیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم لوگ جاؤ اور اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ پھر آپس میں مباہلہ کرتے ہیں، ملاعنہ کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت قرار ہو کاذبین پر، جھوٹے لوگوں پر۔ یہ مباہلے کی تاریخ بھی فکس ہو گئی، طے ہو گئی، 24 ذی الحجہ یہ مباہلے کی تاریخ معین ہو گئی۔ عیسائی افراد اپنے ساتھ ایک گروہ لے کے مباہلے کے لیے آئے۔
اور ایک میدان میں بیٹھ کے وہ منتظر تھے کہ پیغمبر اسلام مباہلے کے لیے کس کو لے کر آتے ہیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ صبح سویرے پیغمبر اسلام اس طریقے سے نکلے کہ آپ آگے آگے ہیں، آپ کی انگلی پکڑے ہوئے امام حسن ہیں، آپ کی ایک آغوش میں امام حسین ہیں، اور پیغمبر اسلام سے پیچھے بی بی سیدہ ہیں، اور ان کے پیچھے حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ یعنی جس طریقے سے آیت نازل ہوئی تھی اسی طریقے سے پیغمبر اسلام مباہلے کے میدان میں آئے۔ آیت کیسے نازل ہوئی تھی؟ ابنانا کا لفظ پہلے ہے، لہٰذا رسول اسلام نے حسن حسین کو آگے رکھا۔ نساءنا کا لفظ بیچ میں ہے، بی بی سیدہ کو رسول اسلام نے بیچ میں رکھا۔ انفسنا کا لفظ بعد میں ہے، پیغمبر اسلام نے انفسنا کی جگہ جو حضرت علی کا انتخاب کیا تھا، حضرت علی کو سب سے پیچھے رکھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس کے مصداق کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابنانا سے مراد کون ہے، نساءنا سے مراد کون ہے، انفسنا سے مراد کون ہے، بلکہ آیت کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھو اور رسول کو مباہلے کے میدان میں جاتے ہوئے دیکھو۔ جب رسول اسلام ان افراد کو لے کے میدان مباہلہ میں پہنچتے ہیں تو عیسائی علماء نے اپنی عوام سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جو پیغمبر اسلام کے ساتھ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آگے آگے پیغمبر اسلام کے ساتھ جو ایک بچہ آغوش میں ہے، ایک بچہ انگلی پکڑے ہوئے ہے، یہ رسول اسلام کے نواسے ہیں حسن اور حسین، اور ان کے پیچھے رسول اسلام کی دختر نیک اختر بی بی سیدہ ہیں، ان کے پیچھے حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ جیسے انہوں نے سنا اسماء گرامی، چونکہ چہرے دیکھ رہے تھے وہ لوگ، حسن حسین کے دیکھ رہے تھے، رسول کے دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، یہ ایسے مقدس لوگ ہیں، یہ انہونی باتوں کو کہیں تب بھی وہ چیز ہو جائے گی، اگر یہ کہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پہاڑ بھی ان کی اطاعت کرے گا اور اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، اس کے عوض میں ہم جزیہ دیں گے۔ یہیں سے اسلام کی فتح ہوئی، مسلمان کامیاب ہوئے، اور لوگوں پہ ثابت ہو گیا جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں تھے بلکہ اللہ کے بندے تھے اور اس کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔